بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کی جو رات ہے اسے شب معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا، نبیوں کی امامت کرائی، اس کے بعد پھر اپنے پاس اوپر عرش پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھ کر دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے آقا، ہمارے آقا، اور اللہ نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بھی عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، سالوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری سیرت کے واقعات، ہماری تاریخ، نبیوں کے واقعات، شب معراج کی حقیقت، شب برات کی حقیقت، شب قدر کی حقیقت ہر مسلمان کو معلوم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کی شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن کر 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ 5 سال جب ہو گئے نبوت کے، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 2 روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ بیت اللہ میں حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گھر پہ اگر بیت اللہ کی فوٹو ہوں گی تو ہم نے دیکھے ہوں گے کہ بیت اللہ کے بازو میں وائٹ کلر کا ایسا چاند کے جیسا بنا ہوا ہے، اس کو چاند کے جیسا نظر آتا فوٹو میں اگر دیکھیں گے تو اسے حتیم کہتے ہیں۔ حتیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلے بیت اللہ کی دیواریں اس کے اوپر سے ہی تھی، وہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ تھا، مگر بارش کی وجہ سے جب بیت اللہ ٹوٹ گیا اور مشرکین مکہ نے اپنی حلال کمائی جمع کی بیت اللہ کو دوبارہ بنانے کے لیے، تو اس وقت میں بجٹ تھوڑا کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کے اتنے حصے کو باہر چھوڑ دیے۔ وہ جو باہر حصہ چھوٹ گیا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف سے وائٹ کلر کی ابھی دیوار بنی ہوئی ہے، لوگ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو اس حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں آسمان سے 2 فرشتے آئے جنہوں نے مجھے نیند سے جگایا، اور جگانے کے بعد میرے دل کو نکالا، اور نکالنے کے بعد زمزم کا کنواں ہے بازو میں ہی، اس میں سے پانی لے کر اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد میں جیسے تھے ویسا رکھ دیا۔ اسے واقعہ شق الصدر کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مرتبہ پیش آیا۔
پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ایک فرشتے کے ساتھ، حضور کا دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھوا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی اور جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، وہ ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک مرتبہ آپ کے شق الصدر کا حکم دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے، انہوں نے آپ کا دل نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھوا۔ اور تیسری مرتبہ معراج کا واقعہ پیش آتے وقت میں، اس وقت میں بھی ایک مرتبہ آپ کے ساتھ میں شق الصدر ہوا۔ زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے پانی سے کیوں نہیں دھویا گیا؟ جب حضرت جبریل آئے تو وہ جنت کے نہروں کا پانی بھی لے کر آ سکتے تھے، کوثر کا پانی بھی لے کر آ سکتے تھے۔ جنت میں نہریں ہیں، جنت کی نہر کا نام سلسبیل ہے، اس کا بھی پانی لے کر آ سکتے تھے، لیکن وہ جو نہریں ہیں اس کا پانی نہیں لے کر آئے۔ زمزم کے پانی سے اس لیے دھویا گیا کیونکہ زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جو شفا جنت کے پانی میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زمزم کے پانی میں چھپا کر رکھی ہے۔ اسی لیے زمزم کے پانی کے فضائل میں یہ ملتا ہے کہ جو آدمی جس نیت سے زمزم کا پانی پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ پیٹ بھرنے کی نیت سے زمزم کا پانی پیے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ کوئی پیاس بجھنے کی نیت سے پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ کوئی اپنے حافظے کی قوت کے لیے پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کو قوی کر دیں گے۔ کوئی اولاد کے لیے پیے گا، اللہ اس کو اولاد دے دیں گے۔ کوئی روزگار کے نیت سے پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیں گے۔ کوئی غریبی دور ہونے کی نیت سے پیے گا، اللہ اس کے غریبی کو دور فرما دیں گے۔ کوئی کورٹ کچہری کے مسئلے مسائل سے چھٹکارے کے لیے پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ کوئی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کو پیے گا، اللہ دشمن کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اس کو پیے گا، اللہ حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت کریں گے۔ جو نیت سے آدمی زمزم کا پانی پیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ زمزم کے پانی کی فضیلت ہے۔ اور دعا ہے زمزم کا پانی پینے سے پہلے کی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھ کے زمزم کا پانی پینا چاہیے۔ اور زمزم کے پانی میں وہ برکت ہے، آج ہزاروں سال سے لاکھوں لیٹر روزانہ زمزم کا پانی نکل رہا ہے، دنیا بھر میں لوگ اس کو پی رہے ہیں، لیکن 1 انچ کے برابر بھی آج تک زمزم کا پانی کبھی کم نہیں پڑا۔ جتنا ہے اتنا ہی ہے، اور موٹریں کنٹینیو چل رہی ہے زمزم کا پانی نکالنے کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو دھویا گیا وہ جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا۔ کون سے پانی سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے۔ اور آپ دیکھیں گے حاجی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ یہاں سے ویل چیئر کے اوپر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں زمزم کا پانی پیتے ہیں، اس کے بعد ان کے بدن میں آٹومیٹیکلی ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، قدرتی طور پہ ان کو گھٹنوں کے درد دور ہو جاتے ہیں، شوگر کا لیول آٹومیٹیکلی برابر آ جاتا ہے، بی پی وغیرہ ساری بیماریوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ کائے کی برکت سے؟ زمزم کے پانی کی برکت سے۔ جو یہاں سے ویل چیئر پہ گئے تھے، اس کے بعد وہاں جانے کے بعد وہ خود پیدل چلتے ہوئے اپنے سارے ارکان پورے کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں۔ جو اپنے گاؤں میں اپنے بستی میں 4 قدم نہیں چل سکتے تھے، وہاں پہ کئی کلومیٹر تک وہ لوگ پیدل چلتے ہیں۔ یہ کائی کی برکت ہے؟ زمزم کے پانی کی برکت ہے۔
اللہ نے ایسی شفا چھپا کر رکھی ہے زمزم کے پانی کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد جیسا تھا ویسا اس دل کو لگا دیا گیا. وہ لگانے کے بعد پھر وہ جو 2 فرشتے تھے ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ تھا مجھے اپنے ساتھ ایک سواری پہ بٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے کر گیا، مسجد اقصیٰ کی طرف، مکہ مکرمہ سے. اور قرآن میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، الی المسجد الاقصی الذی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. اور بیت اللہ کے پاس میں جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس جانور کو باندھا تھا، براق کو، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. وہاں پر ایک پلر بنا ہوا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ جانکار ہیں وہ آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ یہ جو پلر ہے اسی جگہ پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا. اس لیے کہ وہاں کچھ بورڈ وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں، جو بتانے والے ہیں، وہ آپ کو ہر چیز بتائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر سوار ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے. وہ جو براق تھا اس کی اسپیڈ کتنی تھی؟ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ نظر کی رفتار سے دوڑنے والا تھا. کس کی رفتار سے؟ نظر کی رفتار سے. مثال کے طور پہ جیسی ابھی ہماری نظر جہاں تک پہنچ گئی وہاں تک تو وہ براق پہنچ گیا. اس کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی. مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے تو وہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء و رسول ان کی امامت فرمائی. علماء نے لکھا ہوا ہے کہ 5 صفیں بنائی گئی، جس میں سے پہلی جو 2 صفیں تھی وہ رسولوں کی تھی، اور بعد کی جو 3 صفیں تھی وہ نبیوں کی تھی. 5 صفوں کے اندر سب کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی امامت فرمائی، اور 2 رکعت نفل نماز وہاں پر پڑھائی. کتنے رکعت نماز پڑھائی؟ 2 رکعت نماز پڑھائی. اب وہاں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا آسمانی دنیا کا، وہ وہاں سے شروع ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے، اور پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اب پہلا آسمان کوئی قریب نہیں ہے، یہاں سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے دوری کے اوپر پہلا آسمان ہے. ہم اس کے وہ کتنے دور ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آج تک دنیا میں جتنے کیمرے بنے، جتنی چیزیں بنی، دوربینیں وغیرہ، ستاروں سیاروں کی کھوج کرنے والے، وہ ستارے اور سیارے تو دیکھ سکے ہیں، لیکن آسمان تک ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا. آسمان تک کسی کیمرے کے پہنچنے کی ابھی تک ہمت بھی نہیں ہوئی. پہلا آسمان اتنے دوری کے اوپر ہے. اللہ نے اتنے دوری پہ پہلے آسمان کو بنائے. اور یہ جو ستارے سیارے بنائے، ابھی ہم کو ایک سیارہ نظر آتا ہے جس کو مارس کہتے ہیں، جو چاند کے بازو میں نظر آتا ہے. امریکہ نے آج سے کچھ سال پہلے ایک تحقیقات کرنے کے لیے وہاں پر پانی ہے یا نہیں ہے بول کے ایک پاتھ فائنڈر بول کر ایک مشین لگا کر اس کے اوپر وہاں پر ایک راکٹ بھیجا تھا. اس کو 8 مہینے لگے تھے وہاں پر پہنچنے کے لیے. کتنے مہینے لگے تھے؟ 8 مہینے لگے تھے. یعنی زمین سے جب وہ نکلا وہاں پہ جانے کے لیے تو 8 مہینوں کے بعد وہ مارس جو ستارہ نظر آتا ہے اس کے اوپر جا کے وہ پہنچا. اور پہنچنے کے بعد میں جو ہے اس میں سب آٹومیٹک سسٹم تھا، اس نے وہاں پہ چلنا شروع کر دیا اور وہاں سے تصویریں بھیجنا شروع کر دیا زمین کے اوپر. تو 8 مہینے ایک ستارے پہ جانے کے لیے ہمارے دنیا میں جو اتنے اسپیڈ میں چلنے والے راکٹ وغیرہ ہیں ان کو لگے. تو اندازہ لگاؤ پہلا آسمان کتنے اونچائی پر ہوگا. حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو لپیٹ کر اگر پہلے آسمان پہ پھینک دیا جائے اس کی ایسی حیثیت ہوں گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی گیند کو پھینک دیا گیا.
اور پھر پہلے آسمان کو دوسرے آسمان پہ پھینک دیا جائے تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر دوسرے کو تیسرے پر، تیسرے کو چوتھے پر، چوتھے کو پانچویں پر، پانچویں کو چھٹے پر، چھٹے کو ساتویں پر، اور ساتویں کو اور ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے پھینک دیا جائے تو ساتوں آسمان کی حیثیت وہی ہوگی عرش کے نیچے جو بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹے سے بال کی حیثیت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، تو اندازہ لگاؤ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم نام لیتے ہیں اللہ اکبر جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ کون سب سے بڑے ہیں بھائی؟ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلا آسمان اتنے اونچائی پر ہے، اب پہلے آسمان پر پہنچے، لیکن چونکہ وہ براق اللہ کی سواری تھی اور وہ نظر کی رفتار سے دوڑنے والا تھا، پہلے آسمان پہ نظر چلے گئی، وہاں تک تو براق پہنچ بھی گیا۔ اب انہوں نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے میرے ساتھ نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جو تشریف لائے ہیں ان کو بلایا گیا ہے یا یہ خود سے آئے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے اوپر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ افسردہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف میری اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہے اور بائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے غم اور افسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں نے واپس سے یہی سوال اور جواب کیا کہ کون ہے؟ بولے میرے ساتھ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ بولے ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دوسرے آسمان کے بھی دروازے کھل گئے۔ اب جب دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دونوں آپس میں خلیرے بھائی تھے۔ دونوں آپس میں کون تھے؟ خلیرے بھائی تھے۔ ان سے ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام موجود ہے دوسرے آسمان پر، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں واپس تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی دنیا میں جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، یہ سارے فتنے آئیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا سے مسلمان ختم ہونا شروع ہوں گے، اور جب پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے تو قیامت کی وہ ساری نشانیاں لاگو ہوگی۔ دجال آئے گا، دابت الارض آئیں گے، یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم السلام کو بھیجیں گے۔ وہ پوری دنیا میں واپس سے ایک مرتبہ اسلام کا نظام اور شریعت کی حکومت قائم کریں گے، اور یہاں پر جو ہے حاکم بن کر رہیں گے، مگر وہ اقتدا کریں گے ہمارے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے، اور پھر اسلام کا پورا نظام قائم کرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ کہاں اٹھا لیا ہے؟ آسمان کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔
تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ یہی سوال جواب ہوا۔ پھر وہ آسمان کا دروازہ جب کھلا تو وہاں پہ حضرت یوسف علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں پر یہی سوال اور جواب ہوا۔ چوتھے آسمان کا جب دروازہ کھلا تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے، وہاں پر بھی یہی سوال اور جواب ہوا۔ پانچویں آسمان کے جب دروازے کھلے تو وہاں پہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے بھائی تھے۔ کیسے بھائی تھے؟ سگے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے۔ لیکن کام کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنایا تھا اور نبی بھی بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ نبی بھی بنایا تھا۔ اب چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں پر یہی سوال جواب ہوئے۔ چھٹے آسمان کا جب دروازہ کھلا تو وہاں پر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ اور پھر ساتویں آسمان پہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ دیکھا کہ ایک موتیوں کا محل بنا ہوا ہے اور ایک بزرگ آدمی، بوڑھے آدمی وہ محل سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ بولے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، ان سے ملاقات کی اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ان کے آزو بازو سب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ بولے یہ وہ بچے ہیں، مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیت المعمور میں رکھتے ہیں۔ کہاں پر رکھتے ہیں؟ بیت المعمور میں۔ اس لیے کہ ہماری شریعت کے اندر بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں۔ کب ہوتا ہے بالغ؟ 15 سال کی عمر میں۔ دو شرطیں ہیں، یا تو اس کو احتلام ہو اور اگر نہ ہو تو 15 سال جب اس کی عمر ہو جائے گی اس کے بعد وہ بچہ بالغ ہو جائے گا، شریعت کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ لیکن اس سے کم اس کی اگر عمر تھی، بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا 6-7 سال کی عمر میں، یا بہت سارے بچے پیدا ہونے کے بعد میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، یہ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے ہیں بلکہ ان کو بیت المعمور میں رکھا جاتا ہے۔ کہاں پہ رکھا جاتا ہے؟ بیت المعمور میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیدا ہونے کے بعد میں بھی اگر کوئی بچہ مر جاوے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ جیسے ایک مسلمان کو عزت کے ساتھ میں غسل دے کر اور کفن پہنا کر دفن کیا جاتا ہے، وہ سارے احکام وہ بچے کے لیے بھی لاگو ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ سارے احکام، اس کو بھی غسل دیں گے، اس کو بھی کفن پہنائیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد اس بچے کو کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم بنایا ہے، ہم وہ غیروں کی طرح سے نہیں ہیں جو بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل گرا دیتے ہیں یا پھر پیدا کرنے کے بعد ان کو تھیلیوں میں، بیگ میں ڈال کر ٹرینوں میں، بسوں میں، بس اسٹینڈوں پہ، وکنڈوں پہ، کچرے کے ڈبوں میں ادھر ادھر لے جا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے کیا؟ ہمارا ایمان، ہمارا یقین کس کی ذات پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ بعض تو ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد مہینے 2 مہینے کے بعد میں جب ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کو پال نہیں سکیں گے تو وہ ویسے بچوں کو بھی لے جا کے کہیں پہ پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہوگا ایک 15 دن پہلے یا مہینے بھر پہلے کا واقعہ ہے، ایک آدمی کار کے اندر آیا جس کے بدن پہ بہترین ڈریس تھا، اچھے کپڑے تھے، ایک دم اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہا تھا، اور ایک برقعے والے خالہ کیمپ کے اندر جو گارڈن ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کچھ سامان لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ شہر کے باہر ایک چھوٹا سا کھیڑا ہے وہاں سے، تو وہ کار میں سے نکلنے والے آدمی نے اس کے ہاتھ میں ایک لڑکی تھی، وہ خالہ کے پاس میں دیا۔ اس نے دیکھا، اس لیے کہ غیروں کو بھی یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔
اس لیے اس نے برقعے والی عورت دیکھا خاص طور پہ. اسی لیے آپ دیکھو کہ آپ کو مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے والے زیادہ سے زیادہ غیر نظر آئیں گے. کون نظر آئیں گے؟ لیکن کوئی مسلمان آپ کو ان کے عبادت خانے کے باہر بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے جب نکلتا ہے تو ہم کو خیرات دیتا ہے. یہاں تک کہ بہت ساری غیر مسلم عورتیں بھی برقعے پہن کر مسجدوں کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے بھیک مانگنے کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ جانتی ہے کہ مسلمانوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. مسلمان خیرات صدقات دل کھول کے کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی ہمارے مسجدوں کے سامنے بیٹھتی ہے. اب ایسی حالت میں اگر ہم جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہم کئی روپیے پیسے بازاروں میں، گٹکے میں، پان میں، سگریٹ میں اور چائے میں خرچہ کر دیتے ہیں، جاتے جاتے ان غریبوں کو بھی 2-5 روپیے دیتے ہوئے جانے کا. یہ جاننے کے باوجود کہ وہ غیر مسلم ہے پھر بھی اس کو دینے کا، شاید ہمارا صدقہ خیرات اس کے دل میں ایمان کے آنے کا ذریعہ بنے. اس لیے ہمارے شریعت میں صرف زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، باقی صدقہ دے سکتے، فطرہ دے سکتے، خیرات دے سکتے، یہاں تک کہ قربانی کا گوشت بھی آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ باقی ہر چیز غیر مسلم کو کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. تو اس آدمی نے دیکھا برقعے والی عورت ہے، اس کے پاس میں وہ بچہ تھما دیا اور بولے خالہ یہ بچے کو ذرا 10 منٹ سنبھالو، ایک میرے کو بہت اہم اور ضروری کام ہے، میں اب بھی 10 منٹ میں آیا. وہ خالہ نے دیکھے کہ بیچارہ آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی لیڈیز مستورات نہیں ہیں، شاید بچی ستا رہی ہوگی، اس لیے میرے پاس چھوڑ کے گیا. وہ گاڑی لے کے جو گیا اس کے بعد 4-5 گھنٹے تک آیا ہی نہیں. اب وہ خالہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایم جی روڈ کے اوپر نکلے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، چاروں طرف دیکھنے کے بعد جب دیکھے کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو اس کو پولیس چوکی کے اندر لے کر گئے وہ بچی کو، اور انہوں نے یہ قصہ سنائے کہ ایک ایسا اجنبی اور انجان آدمی آیا تھا اس کی کار میں بیٹھ کر اور اس نے میرے ہاتھ میں یہ بچی دے کر گیا. پولیس والوں نے جب اس کو ہاتھ میں لیے تو اس کے نیچے جو کمبل وغیرہ رکھا ہوا تھا اس کے بیچ میں سے ایک پیکٹ گرا، اس میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور ایک خط رکھا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ بچی 10 جنوری کو پیدا ہوئی ہے اور اب ہم اس کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کو یہ بچی دے کر جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو پالیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی یا پھر اس کو لے جا کے کسی یتیم خانے میں بھرتی کر دو، ہم تو اس کی پرورش کرنے والے نہیں. یہ کوئی غریب آدمی کا کام نہیں تھا بلکہ اس آدمی کا کام تھا جو کائے میں بیٹھ کر آیا تھا، کار میں بیٹھ کر آیا تھا، صورت شکل سے ہائر ایجوکیٹڈ نظر آ رہا تھا لیکن پھر بھی اس کے دل میں کفر کی وجہ سے رحم تھا کیا؟ رحم نہیں تھا. لیکن مسلمان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ مسلمان کا دل ہر ایک کے لیے رحم والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے پیار فرما رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو کاندھے پہ بٹھا رہے تھے، ان کا بوسہ لے رہے تھے. تو ایک قبیلے کا سردار بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت کرنے کا اس کو حکم دیا. وہ کہنے لگا کہ حضور میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے 10 بچوں میں کسی بچے کو پیار نہیں کیا. حضور نے کہا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں رکھا تو پھر میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارا چھوٹا بچہ بھی علماء نے لکھا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ایک مرتبہ بھی وہ رو دے یا تھوڑا سا بھی اس کے اندر جان رہے اور اس کا انتقال ہو جاوے تو وہ بچے کے ساتھ شریعت کے وہ سارے قانون لاگو ہوں گے، سارے احکام لاگو ہوں گے جو ایک مسلمان میت کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، دفن کیا جائے گا، تو پھر یہی بچہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. کائے کا ذریعہ بنے گا؟
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ سارے بچے جو کھیل رہے تھے مسلمانوں کے وہ بچے تھے جن بچوں کا بچپن میں کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس کا ذکر بھی ہے قرآن پاک کے اندر، اور شاعر نے کہا ہے کہ بولے سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے حبیب خدا اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ نام احمد تو یہ نام ہے وہ بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے بکھر جائے گے اور پڑھنے والے کا دل بھی مچل جائے گا۔ ایسی پوری نعت ہے وہ لمبی چوڑی، اس کے اندر یہ اشعار ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد کہا کہ حضور اس کے آگے کی مجھے پرمیشن نہیں ہے، اب میں اگر اس کے آگے ایک قدم بھی چلوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اور سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں سدرہ کہتے ہیں بیری کے جھاڑ کو۔ وہ جو بیری کا درخت تھا اس کے پتے علماء نے لکھے ہوئے ہیں کہ ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور اس پہ جو پھل لگے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے، اس لیے کہ جنت میں ایسے ہی درخت ہوں گے اور وہاں پہ ایسے ہی درخت ہیں۔ ہمارے دنیا کے جیسے چھوٹے چھوٹے درخت نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک درخت ایسا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گھوڑا اگر 500 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس کے انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، ایسے درخت ہے وہاں پر۔ تو سدرۃ المنتہا سے جبریل علیہ السلام پیچھے ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے تشریف لے گئے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ لے کر گئے تھے، اور وہ ہدیہ اور تحفہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری تمام جانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ اب دیکھو، جب حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو التحیات کا تحفہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا آپ کو، اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ہمارے نبی، تم پر بھی ہماری طرف سے سلامتی ہو۔ کیا ہو ہماری طرف سے؟ اور ہماری رحمتیں تمہارے اوپر ہو، اور ہماری برکتیں بھی کیا ہو؟ تمہارے اوپر ہو۔ اب یہ جو بات چیت چل رہی تھی، وہاں پہ کھڑے ہوئے سارے فرشتے جو تھے وہ بھلے ہی اس مجلس میں نہ ہوں، لیکن آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ سارے فرشتوں نے زور سے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا سلامتی کا، برکتی کا، رحمتوں کا، وہ ہمارے اوپر بھی ہو اور ان لوگوں کے اوپر بھی ہو جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے زور سے آواز لگائی اشہد اللہ الہ، جیسے ہی لا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی اور کہا الا اللہ، تو اس کو نیچے کیا اور کہا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا التحیات ہے جو ہم لوگ قائم میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی لیے التحیات کے اندر جو ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے عطا فرمائے؟ 3 تحفے عطا فرمائے۔
پہلا تحفہ کہا کیا ہے؟ ہمارے حبیب سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے لے کے تو آخری تک کافرین تک، یہ پوری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام میں دی، تحفے میں دی، اور کہا کہ میرے حبیب یہ آیتیں میں نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی رسول کو نہیں دی، کسی امت کو نہیں دی، یہ آیتیں میں کس کو دے رہا ہوں؟ تم کو دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ کیسے پہلے پڑھا کرتے تھے؟ سونے سے پہلے۔ اس لیے ہم تمام نے بھی یہ آیت سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، ان کو زبانی یاد کر کے روزانہ رات میں ان کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اگر اس کو یہ لگتا ہے اس کے کاروبار پر، اس کے دکان پر کسی نے جادو کیا، کوئی اس پر جلتا اور حسد کرتا ہے یا بری نظر رکھتا ہے، وہ اگر روزانہ عشاء کے بعد میں رات میں سونے سے پہلے بستر پہ ان آیتوں کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر شریر کی شرارتوں سے، ہر جلنے والے کے جلن سے، اور ہر بری نظر والے کے برے نظر سے اس پڑھنے والے کی، اس کے اولاد کی، اس کے گھر کی اور اس کے کاروبار کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا بہترین نسخہ ہے، اس کو گلے میں تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب گجرات کے رہنے والے ہیں، میرے پہچان والے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مولانا میں نے باباؤں کے چکر میں لاکھوں روپئے خرچہ کر دیے، لیکن میرے کاروبار کو نظر لگی ہوئی ہے، گھر میں نظر لگی ہوئی ہے، مجھے خود کو نظر لگی ہوئی ہے۔ میں بولا کیا ہوا؟ بولے میری صحت صحیح نہیں رہتی، گھر میں میرے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے، اور کاروبار کو تو ایسی نظر لگی ہوئی ہے کہ جو کام بھی میں شروع کرتا ہوں اس میں بجائے پروفٹ کے مجھے لاس ہی ہو رہا ہے، اور جس کے پاس جاتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ حاسدین کی بری نظر تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے، شریر تمہارے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، تم پر سحر اور جادو کیا گیا ہے۔ میں نے کئی پھلیتے استعمال کیے، میں نے کئی تعویذ استعمال کیے، میں نے بہت سارے نسخے استعمال کیے، اس کے بعد بھی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے ان سے یہ کہا میرے بھائی میں آپ کو ایک دم ماسٹر فارمولا دیتا ہوں، پابندی کے ساتھ اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کو 1 مہینے میں اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اور میں نے کہا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کا، 5 وقت کی نماز کیا کرنے کا؟ پابندی سے پڑھنے کا، یہ سب سے بڑی چیز۔ دوسرے نمبر پر روزانہ رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا، چاروں قل پڑھنے کا، اور یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ 3 چیزیں خاص طور سے پڑھ کر ہاتھوں پہ تھو تھو کرنے کا، اور اپنے پورے سر پہ، چہرے پہ، پورے بدن پہ، پورے باڈی پہ، سب چاروں طرف کرنے کا، اور گھر کے چاروں طرف میں پھونک دینے کا۔ انشاءاللہ چاہے کتنا بھی بڑا سحر اور جادو کا اثر ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ کیسے دور فرمائیں گے؟ کیونکہ یہ تینوں بھی آیتیں قرآن کی ہے، اور تینوں کے بھی فضائل ہیں، جادو سے بچنے کے لیے، سحر سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے۔ خود ہمارے حضور چاروں قل روزانہ رات میں پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک کر اس کو سویا کرتے تھے۔ اب جو چاروں قل ہمارے حضور نے پڑھے، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو بولو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن دل میں سچا اور پکا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ ساتھی نے اس کے اوپر عمل شروع کیا، اور اللہ بہتر جانتا ہے 15 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ ذہنی طور پر مجھے ایسا لگنے لگا میرے دماغ کے اوپر سے کوئی بہت بڑی چٹان بازو کو ہٹ گئی، اور میں ایک دم سکون میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ کس کا اثر تھا؟ قرآن کی آیتوں کا۔ تو یہ جو آخری کی آیتیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفے میں عطا فرمائی وہ ہے 5 وقت کی نمازیں۔
سب سے پہلے 50 وقت کی نمازیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، تو تمہاری امت 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو کم کرتے گئے، پھر آخر میں 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی۔ کتنی نمازیں باقی رہ گئی؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اور پھر وہ 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ اور نماز کس لیے ہے؟ نماز ہمارے ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارے ظاہری مطلب جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے، اس کا بھی علاج نماز میں ہے، اور باطنی ہمارا جو اندر کا دل ہے، ان کی بیماریوں کا بھی علاج قائم ہے بھائی، نماز کے اندر چھپا ہوا ہے۔ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ دھیان لگاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آج دھیان لگانے کی کلاسیں چل رہی ہے جس کی مہینے کی فیس ہزاروں روپیوں میں ہے، اور یہاں ہم کو فری میں اللہ کی ذات پہ دھیان لگانے کا ٹائم مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ پھر نماز میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جو وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نمازی اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کس کے بیچ میں؟ نمازی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور ظاہری طور پر جو فائدہ ہے نماز پڑھنے سے، آدمی کے جسم کے 360 جوڑوں کا استعمال ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز میں کتنے جوڑوں کا استعمال ہوتا ہے؟ 360 جو جوڑ ہے انسان کے باڈی کے اندر، وہ سارے جوڑوں کا استعمال جو ہے 2 رکعت نماز میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں جو 360 جوڑ ہے، تم روزانہ اس کا صدقہ اتارا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کا شکریہ کیسے ادا کرے، صدقہ کیسے اتارے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو گے، اس میں تمہارے 360 جوڑ کا استعمال ہوگا تو تمہارا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم چاہے سفر میں ہوں تو ہم کو 2 رکعت نماز، اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ کا ہمارا سفر ہے تو ہم مسافر بن جائیں گے۔ کتنے کلومیٹر سے زیادہ؟ 78 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر ہمارا سفر ہے، ہم مسافر ہیں، وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم اگر بیمار ہیں تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پانی سے وضو نہیں کرتے، شریعت کہتی ہے آپ تیمم کرو۔ ہاتھ پیر ہلا کے کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اشارے میں نماز پڑھو۔ لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف ہے کیا؟ نماز معاف نہیں ہے۔ اور تیسرا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت میں جو کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ اس ارادہ کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیں گے۔ کیا کرنے پر ثواب لکھ دیں گے؟ صرف ارادہ کرنے پر۔ کسی نے ارادہ کیا کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، اس کے نامہ اعمال میں غریبوں کی مدد کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کسی نے ارادہ کیا فلاں بستی میں پانی کی بہت قلت ہے، اللہ نے مجھے توفیق دیا تو میں وہاں پانی کا بور کھودوں گا، وہ نیت کرنے پہ اس کو بور کھودنے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی نے ارادہ کیا کہ کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، اگر اللہ نے مجھے استطاعت دیا میں اس کی مدد کروں گا، وہ نیت کرنے پر اللہ اس کو کیا دے دیں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے، نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ نہیں۔ اور اگر وہ آدمی اس کام کو پریکٹیکل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو اس کا 10 گنا ثواب دیں گے۔ کتنا ثواب دیا جائے گا؟ 10 گنا۔ اگر پریکٹیکل کرے گا، کسی نے نیت کیا تھا کنواں کھودنے کی اور اس نے کھودنے کی صرف نیت کیا تو اس کو 1 درجے ملا، لیکن کھود دیا تو کھودنے کے بعد کتنے درجے ثواب ملے گا؟ 10 درجے اس کو ثواب ملے گا۔ اور پھر نماز بھی اسی طریقے سے، نماز کے بارے میں کہا کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی مگر 5 باقی رہ گئی، لیکن جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کتنی نمازوں کا ثواب دیں گے؟ 50 نمازوں کا۔
اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تمہاری امت میں گناہ کا ارادہ کرے گا تو اس کو گناہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو گیا تو اس کو گناہ کا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اور کوئی اگر مان لو گناہ کرتا بھی ہے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں اس وقت تک وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ فرشتے انتظار کریں گے توبہ کرنے کی۔ کائے کا انتظار کریں گے؟ مان لو کسی نے صبح میں 10 بجے کے ٹائم پہ گناہ کیا تو فرشتے ظہر کی نماز تک اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اگر ظہر کی نماز کو آ گیا اور اس نے توبہ کر لی تو پھر ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھنے کی۔ لیکن اس نے گناہ کے اوپر توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی گناہ لکھو جتنا کہ اس نے کام کیا۔ کتنا گناہ لکھیں گے؟ اتنا ہی لکھو جتنا کہ کام کیا، زیادہ گناہ مت لکھو۔ جیسے نیکیاں 10 گنا ملیں گی ویسے گناہ 10 گنا نہیں ملیں گے، بلکہ گناہ پہ تو پہلے انتظار کیا جائے گا یہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا بندے نے گناہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ کتنی ماؤں سے زیادہ؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ 3 تحفے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ یہ 3 تحفے ہم کو ملے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد معراج کا جو واقعہ ہے میرے محترم بزرگوں، اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، بتائے گئے عذابات، اور یہ بتانے کے لیے اپنی امت کو، تاکہ ہمارے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ چکے ہیں تو اب ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضور کو جہنم دکھلائی گئی، جہنم میں عذاب بتلائے گئے۔ ایک عذاب یہ دیکھا گیا کہ ایک آدمی کے سر پر پتھر کی چٹان ماری جاتی ہے، اس کا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتا ہے، پھر اس کو ویسے مارا جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ تو کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا تھا۔ کون سی نماز؟ فرض نماز۔ جو فرض نماز ہوتی ہے نا، امام صاحب جو پڑھاتے، وہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا تھا۔ کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں، کچھ نہیں، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے اس کو ایسا بوجھ لگتا تھا نماز پڑھنے کا جیسے اس کے سر پہ چٹان رکھ دی گئی ہے، اس لیے آج اس کو چٹان سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں اور زبان کو آگ کی کینچیوں سے کترا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس جرم کی سزا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو لڑانے کا کام کرتے تھے۔ کائے کا کام کرتے تھے؟ لڑانے کا کام، لوگوں کو اکسانے کا کام، لوگوں کو لڑائی پہ ورغلانے کا کام کیا کرتے تھے اور لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلایا کرتے تھے۔ اس جرم کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ حلال گوشت رکھا ہوا ہے اور بازو میں جو ہے مطلب صاف ستھرا بغیر بدبو کا پاکیزہ کھانا رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک دم سڑا ہوا بدبودار جس میں سے کیڑے رینگ رہے ہیں، ایسا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ بجائے صاف ستھرا گوشت کھانے کے وہ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضور یہ زنا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکیزہ اور نیک بیویاں تھیں، اس کے باوجود ان کو چھوڑ کر یہ گندی جگہوں پہ جا کے اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ اس جرم کی سزا ہے۔ اس لیے ہمارے شریعت میں زنا کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے کہ زنا کرنے والا آدمی جب کسی عورت کے ساتھ میں بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ایک پرندے کے جیسا نکل کے اڑ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری شریعت نے کہا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کو بہت زیادہ
حاجت محسوس ہو رہی ہے عورت سے صحبت کرنے کی تو وہ جا کے اپنے بیوی کے پاس اپنی ضرورت پورا کرے، یا اگر اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کے بیوی کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہمارے شریعت نے اس آدمی کو دوسرا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ دوسرا نکاح اسی لیے حلال ہے تاکہ آدمی اگر ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ دوسری بیوی کر سکے، اس کے لیے دوسرے نکاح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور اگر دو بیویوں کے باوجود اس کو کوئی اور عذر اور پریشانی ہے تو شریعت اس کو حرام کام کی اجازت نہیں دیتی مگر تیسرا نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے، اسی طریقے سے چوتھے نکاح کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ دوسرا جو نکاح ہے اس کو ہم نے عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں اگر کوئی بیچارہ دوسرا نکاح کرے تو مسلمان اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیچارے نے کتنا بڑا گناہ کیا، حالانکہ اس نے دوسرا نکاح گناہ سے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ کیسے بچنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ آج ہمارے زمانے میں زنا عام ہو چکا ہے۔ عام کیسا ہو چکا ہے زنا؟ ہاں، اسی لیے تو نیپال کے اندر زلزلہ آیا، 15 دن کے اندر 200 جھٹکے آئے وہاں پہ۔ کتنے جھٹکے آئے؟ 200 جھٹکے پورے اتر بھارت میں، بہار میں، اسی لیے کہ زنا آج ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے یہ جو بزرگ لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے، 10 سال پہلے کیا کبھی ایسا ہوتا تھا؟ اپریل میں، مئی میں ایسی طوفانی بارشیں برستی تھی، ہوتا تھا کبھی ایسا پہلے؟ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو بارش کا کوئی موسم ہی نہیں رہا، جنوری میں بھی بارش ہو رہی ہے، مارچ میں بھی ہو رہی ہے، مئی میں بھی بارش ہو رہی ہے، اور طوفان آ رہے ہیں جس سے کھیتیاں برباد ہو رہی ہے۔ یہ سب اللہ کے عذاب ہے، اور کائے کی وجہ سے ہے؟ یہ زنا عام ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک پیپر میں نیوز پڑھنے کو ملی کہ پونا شہر کے اندر ایک کال سینٹر کا جو چیمبر ہوتا ہے وہ چوک اپ ہو گیا، اور پلمبر کو جب اس کو صاف کرنے کے لیے بلایا گیا اور پلمبر نے جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ وہ پورا کنڈوم سے بھرا ہوا تھا۔ کیسے بھرا ہوا تھا؟ ہاں، زنا کے آلات سے بھرا ہوا تھا۔ مشکل، آج کوئی عیب کی بات ہی نہیں رہی زنا کرنا۔ ایک مسلمان دیندار، اللہ سے ڈرنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، وہ بیچارے نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور جس کے ساتھ میں اس کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا اس نے اس سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے نہیں، میرا مسئلہ ہے، گھر میں ایسی ایسی پریشانی ہے اور میں اپنے بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ یار تو 2 منٹ کے کام کے لیے نکاح کائے کو کر رہا؟ بولے کیا ضرورت ہے بولے نکاح کرنے کی؟ 2-3 منٹ کے کام کے لیے تیرے کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تجھے اپنی ضرورت ہی پورا کرنے کا ہے تو تو ہر ہفتے کو اپنی ضرورت پورا کر سکتا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس مسلمان نے کہا نکاح اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ نے کتوں میں اور ہمارے میں فرق پیدا کیا ہے، یہ کتوں کا کام ہے، ہم کتے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، پھر اس پہ بڑا احسان یہ کیا کہ مسلمان بنایا ہے، اور ہم کو ایک شریعت عطا کی ہے کہ 2-3 منٹ کا جو کام ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوں گی، کل قیامت کے دن وہ اولاد اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ شریعت نے کیوں روکا زنا سے؟ اس لیے روکا ہے کیونکہ شریعت کے اندر نسب کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ نسب بولے تو سمجھے نا آپ لوگ، نسب یعنی خاندان جسے کہیں گے، باپ کا نام جو ہوتا ہے اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ باپ کا نام نہیں جڑا ہوا ہے اس کی امامت بھی جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی شریعت کے اندر۔ اس لیے شریعت نے حرامی جو ہوتا ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا، اس لیے شریعت کے اندر اس کے باضابطہ احکامات ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم بغیر باپ کی اولاد مت پیدا کرو، بلکہ جو ہونے والی اولاد ہے اس کے ساتھ کس کا نام ہونا چاہیے؟ باپ کا نام ہونا چاہیے۔ اگر باپ کا نام نہیں ہے اس کی امامت نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور شریعت کی عدالت میں اگر وہ گواہی دے اس کی گواہی قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی نے جہنم میں دیکھا کہ لوگ
وہ جو گوشت تھا حلال وہ کھانا چھوڑ کے کون سا کھا رہے تھے؟ کیڑے والا بدبودار کھا رہے تھے. کہا کہ یہ زناکار لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسری جگہ پہ لے جا کر پورا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو برہنہ ہیں اور چھاتی کے بل ان کو آگ سے لٹکایا گیا ہے اور آگ کے کوڑے ان کو مارے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو میک اپ کر کے، جو فیشن کر کے، جو فیشنیبل کپڑے پہن کر روڈوں اور راستوں پر چلتی تھی تاکہ مرد ان کو دیکھے، مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو اور پھر اس کے ذریعے سے یہ زنا کر سکے یا اس کے ذریعے سے یہ بدکاری کو عام کر سکے. یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہنے والی تھی اور ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کے اندر زنا کے جذبات پیدا ہوتے تھے. وہ بدکار عورتیں ہیں، ان بدکار عورتوں کو یہ سزا دی جا رہی. اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ خون اور پیپ کو کھولایا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ پلایا جا رہا ہے جس سے ان کے پیٹ پورے پھٹ رہے ہیں اور وہ خون اور پیپ جو ہے نکل رہا ہے. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں. ایسے عذابات اللہ کے نبی کو دکھائے گئے. اس کے بعد پھر جنت دکھلائی گئی. اب جنت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جنت کے باغات اور جنت میں نہریں آپ نے دیکھی کہ جنت کے اندر جو نہریں تھی وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کے اندر کا پانی تھا. 4 نہریں جنت کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی نہریں ہیں؟ تو آپ کو جواب ملا 2 نہریں تو دنیا کی نہریں ہیں، ایک نیل ہے اور دوسری فرات ہے، اور دوسری جو 2 نہریں ہیں وہ 2 نہریں جنت کی ہی ہے. کہ وہ جو 2 نہریں ہیں فرات اور نیل، اس میں بھی جو پانی جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ جنت میں سے جاتا ہے. ان کا منبع جنت میں ہی. اسی لیے آپ دیکھو کہ دریائے نیل دنیا کی ایسا اکیلا دریا ہے جو اپوزٹ سائڈ میں جو چلتا ہے. کون سے سائڈ میں چلتا ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی دریا ہے، جتنے بھی یہ جو ندیاں ہیں بڑی بڑی، ہمارے ہندوستان کی جو ندیاں ہے اور جہلم ندی ہے، اسی کے طرف سے چناب ندی ہے اور بہت ساری ندیاں ہیں. وہ ساری ندیاں جو دوڑتی ہے دنیا میں وہ آتی ہے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف. نارتھ سے کائی کی طرف آتی ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور پھر نیچے بنگلہ دیش وغیرہ میں جا کے سمندر کے اندر مل جاتی ہے. لیکن دریائے نیل دنیا کی ایسی اکیلی دریا ہے جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جاتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. کہاں پر جاتی ہے؟ بولو یہ پاسبل ہے کیا نیچے سے اوپر تک؟ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا گھر دیکھیں کہ گھر والے کے پانی کی ٹانکی جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور اوپر 1st فلور اور 2nd فلور کے اوپر اس میں کا پانی باتھ روم میں جا رہا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کیا؟ لیکن اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو نمونہ بنایا. دریائے نیل شروع ہوتی ہے یوگانڈا سے، اس کے بعد پورے سوڈان کو، پورے ایتھوپیا کو، پورے سوڈان کو، پورے مصر کو کراس کر کے اس کے بعد پھر نارتھ میں جا کر سمندر میں ملتی ہے. کہاں پہ جا کے سمندر میں ملتی ہے؟ نارتھ میں، اوپر جا کے ملتی ہے. یہ خدا کا نظام دیکھو. اور دریائے فرات یہ عراق میں بہتی ہے. اس کا پانی کانچ سے زیادہ بھی صاف اور شفاف ہے اور وہ شہر پوری بغداد شہر کے بیچ